ناظرین، وقت نیوز کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان اصغر شاد۔ ملک میں موجود جو سیاسی صورتحال ہے اس اگرچہ تمام میڈیا اپنے اپنے انداز میں بات کر رہا ہے، سیاستدان، عوام اور ان کے منتخب نمائندے اپنے اپنے فورم پر اپنے اپنے پیغام کو عوام تک پہنچانے سرگرداں ہیں، اس لیے کہ شاید موجودہ یا آنے والا سال انتخابات کا سال ہو۔ اسی لہر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس وقت ملک ایک نمایاں اور بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، وہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ کے اندر 27 مئی کو ایک بڑا جلسہ عام کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ یہ وہ تاریخی میدان ہے جس میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق چیئرمین اور پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہادت بھی ہوئی۔ اس لحاظ سے اور اس کے علاوہ بھی یہ میدان ہمیشہ ملکی و غیر ملکی و بین الاقوامی سیاسی تاریخ میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے کہ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور سابق صدر پاکستان پرویز مشرف نے بھی خطاب کیا، اور تمام کے تمام ان لیڈروں نے اپنے اپنے ان جلسوں کو تاریخ ساز قرار دیا۔ کیا 27 مئی کو ہونے والا یہ جلسہ عام پاکستان تحریک انصاف کے اس سونامی کو واقعاً ملک میں دکھانے کا کوئی عمل کر سکے گا یا نہیں، یہ جاننے کے لیے اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان اور ان کے مبینہ سونامی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ یہاں پر لیاقت باغ کے اسی تاریخ ساز میدان میں تحریک انصاف کے جو لیڈران موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیاض الحسن چوہان، جو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے اور ایک معروف سیاسی رہنما و کارکن ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شازیہ شرف، منارٹی افیئرز پنجاب کی، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں اعجاز حجازی، جو کہ راولپنڈی سے ایک معروف سیاسی لیڈر ہیں اور سابقہ امیدوار بھی رہ چکے ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ میں اپنا پہلا سوال کروں گا فیاض الحسن چوہان سے کہ یہ سونامی ہے کیا؟ سونامی تو ایک تباہی اور بربادی کا نام ہے، اور کیا عمران خان اس سونامی کے ذریعے اس تباہی کے راستے سے نکل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو سونامی کا لفظ ہے واقعتاً تباہی و بربادی ہے، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کی سونامی کی تباہی و بربادی پاکستان کی عوام کے لیے نہیں، بلکہ ان ظالم جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں اور نوسر بازوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پچھلے 65 سالوں سے اس پاکستان کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی ثقافت اور اس کے تمدن کا ستیہ ناش کیا ہے۔ اور آج پاکستان جیسا ملک کہ جو آئیڈیل قسم کے 4 موسم رکھتا ہے، معدنیات کی فراوانی رکھتا ہے، زراعت کا بہترین ماحول رکھتا ہے، صنعت کے حوالے سے آئیڈیل ایٹماسفیئر رکھتا ہے، مین پاور کے حوالے سے ایسی افرادی قوم اور نسل رکھتا ہے کہ جو پوری دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور وسط ایشیا کے اندر اور اسی طریقے سے عرب ممالک کے اندر جا کے سہارا دیتی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ بالکل فلاپ ہوا ہے۔ یہ سونامی تباہی و بربادی کا پیغام ہے ان زرداریوں کے لیے، ان مداریوں کے لیے، ان شریفوں کے لیے، ان بھٹو اور شریفوں خاندانوں کے لیے کہ جنہوں نے اس پاکستان کی عوام کا پیسہ اور پاکستان کی عوام کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی غیرت اور خودداری کو نوچ نوچ کر پاکستان کو ایک تباہ حال، فاقہ زدہ جو ہے وہ ملک بنا دیا۔ یہ ان کے لیے سونامی ہے۔ جی، آپ کی بات ختم ہوگی؟ اب میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سونامی جو ہے وہ بڑی لمبی لہر لے کے آئے گا، لیکن آپ نے تو اسے بڑے راستے میں اس کو روک دیا۔ چلیے، میں آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ میں خاتون سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو تحریک انصاف کے اندر خواتین کی 50% سے بھی شاید زیادہ کی نمائندگی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک روایتی لیڈر ہیں، آپ کیوں ان کی پارٹی میں شامل ہوئیں؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ خواتین کے لیے واقعتاً کوئی انقلابی اقدامات کر سکیں گے؟ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اور مجھے یہاں آنے کا بھی تھینک یو ویری مچ۔ جس طرح آپ نے کویسچن کیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ
واقعہ ہی ایک انقلابی لیڈر ہیں، اور اس کا پروف اس طرح کہ 13 مئی وہ آج سے 1.5-2 ہفتے پہلے ایک خواتین کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. وہ کنونشن نہیں تھا، کوئی کارنر میٹنگ نہیں تھی، ایک جلسہ تھا جو باقاعدہ مری روڈ پہ کیا گیا. اور اس میں بہت یعنی آپ دیکھیں آج تک کسی بھی پارٹی میں اتنی لیڈیز کی گیدرنگ نہیں ہوئی. وہاں پہ 10,000 سے ابو عورتیں موجود تھیں. تو ڈیفینیٹلی یعنی لوگ چینج چاہ رہے ہیں، اور اپنے گھروں سے جو ہاؤس وائفز ہیں نکل کے باہر آئی ہیں، تو وہ سمجھتی کہ خان صاحب ایسا انقلاب اس ملک میں لا سکتے ہیں. وہ تو بھٹو کے ساتھ بھی بہت آئی تھی. نہیں اتنی میرے خیال سے آج تک اتنی نہیں آئی. لاکھوں آئی تھی ویسے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ہاؤس وائف سے اٹھ کے نہیں، وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ کوئی پارٹی ورکر نہیں ہے، وہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ وہ سمپل ہاؤس وائف ہیں، اور وہ نکل کے اتنے دور علاقوں سے آ رہی ہیں. بھٹو صاحب کے ساتھ ہوں گی عورتیں، میں ڈینائی نہیں کرتی، لیکن اب وہ دیکھ لیں کہ ان عورتوں کی کیٹیگری میں اور ایک عام عورت جو گھر پہ کام کرتی ہے، جو ایک ہاؤس وائف ہے، ان کے ساتھ تو وہ آئی تھی جو کھیتوں میں کام کرتی. نہیں ڈیفینیٹلی ایسی ہی عورتیں ہوں گی نا، لیکن جو آگے اسٹریم لائن میں جو لوگ آ رہے ہیں پارٹی میں یا عورتیں، ہم جیسے ایون آئی واز ہاؤس وائف، میں اگر پارٹی میں آئی ہوں. آپ ہوپ فل ہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی ایم ہوپ فل. ٹھیک ہے، آپ سے بھی دوبارہ میں بات کروں گا. جازی خان صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں جبکہ واقعتاً راولپنڈی کے اندر یا ملک کے اندر اس کی کوئی اتنی زیادہ وہ کلاس نہیں بنی تھی. آپ نے پھر ایک الیکشن بھی لڑا، پھر آپ پہ بعض اوقات مختلف قسم کے الزامات بھی لگے، اور آپ کا لیڈر آپ کو جو ڈیفینڈ کر نہیں سکا، تو اس نے اس ملک کو کیا ڈیفینڈ کرنا ہے؟ اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ ہیں. بڑی مہربانی آپ کی شاہ صاحب کی، آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لیڈر ہے، یہ جس طرح وہ دوسرے ٹپیکل لیڈر یا جس طرح کا ایک رجحان ہے پاکستان کے اندر وہ سیاست کا، یہ ان سے مختلف ہے. یہی چینج ہے سب سے بڑی، کیونکہ بغیر پروف کے لیڈر کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ لیڈر کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید اتنے وہ مخالفین کہہ رہے ہیں. یہ ایک سیاست آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ مخالفین کس طرح کوشچن کرواتے ہیں ایک پلاننگ کے تحت، اور کس طرح ایک بدنامی کروائی جاتی ہے. تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کنفرم بات پہ بولتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موقع ملا، اب سب کچھ سامنے آ چکا ہے، وہ ضرور ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بات، کیونکہ وہ پختہ کرتے ہیں جو بات اس وقت ان کے علم میں بات نہیں تھی، اتنی ان کو واقفیت نہیں تھی. جس وقت ایک دم لیفٹ رائٹ سے ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا حملے کروائے گئے، بلکہ مجھے ایک سازش کا شکار بنایا گیا، کیونکہ آنے والا وقت مجھے بھی نظر آ رہا تھا. اور وہ بعد میں الیکشن کے فوری بعد جو سمجھدار لوگ تھے اس شہر سے، جو امیدوار ہونا چاہتے ہیں اور سابقہ MNA بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اپنی لابی کو استعمال کرتے ہوئے صحافت کے اندر. چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، ناظرین بھی سمجھ گئے. آپ یہ بتائیے کہ تحریک انصاف واقعتاً اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کر سکے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کرے گی، کیونکہ اب اینڈ ہو چکا ہے. اور جس وقت کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی لڑائی ہو یا مسئلہ ہو، جس وقت وہ بگڑ جاتا ہے، اینڈ پہ جاتا ہے، پھر اس کا حل نکل آتا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوگا؟ میرے ساتھ جی یہاں پہ بیٹھے رانا شوکت صاحب، یہ سابقہ امیدوار بھی رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے. گو کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے. بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. آپ فرمائیے رانا صاحب کہ آپ یہ جو جلسہ عام ہو رہا ہے 27 کو، اس کی کیا تیاریاں ہیں، اور کیا واقعتاً یہ جو جلسہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی کو ہائی کرے گا؟ الرحمن الرحیم. شاد صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل وقت کا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کا بڑا اچھا سا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے لیے ایک بڑا اہم جلسہ ہے جو ہم 27 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی جلسے کے بعد پتہ چلے گا کہ پنڈی میں جو تحریک انصاف یا دوسری پارٹیاں، جیسا کہ نون کہتی ہے جی کہ یہ ہمارا قلعہ ہے،
تو इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसके बाद जो है तहरीक इंसाफ जो है वो पिंडी का किला होगा। और ये मैं आपको इस चीज़ का डेफिनेटली अभी जलसे से पहले बता सकता हूँ कि हमें इतनी उम्मीद है कि हमने इतना वर्क किया है शहर में और लोगों की इतनी तादाद है कि आप यकीन करें कि आप देखेंगे इस जलसे में कि वाकई देखें, अगर आप रावलपिंडी के अंदर जलसा कर रहे हैं और रावलपिंडी के ही लोग इसमें शामिल हों और ये मैदान भर जाए, फिर तो आपकी है कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आप लेकिन देखेंगे। अगर आप लाहौर से, पेशावर से, Never, आज़ाद never, कश्मीर से, कोई भी नहीं। हमारी पिंडी इत्तलात के डिवीज़न से मुताबिक हमारे पिंडी शहर के लोग आएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास तो ना तो वो कोई सोर्स है ऐसा कि जैसे नून के पास है या दूसरी पार्टियों के पास है। हम तो अपनी पब्लिक जो है यहाँ की लोकल अवाम ही आएगी और आप देखेंगे कि लोकल लोग होंगे। और माशाल्लाह आप तो बड़े सीनियर साफ़ी हैं और आप तो एक सेकंड में मेरा ख्याल है उसको जजमेंट भी कर लेंगे जब आप इस जलसे में होंगे कि यहाँ से कितने लोग बाहर से आए हैं और कितने यहाँ से हैं और लोकली लोग होंगे इंशाल्लाह ताला। चौहान साहब, अभी राना साहब ने एक बात की है कि रावलपिंडी शहर जो है ये मुस्लिम लीग नून का किला है। पहले तो ये फरमाइए कि क्या आप वाकई समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का किला है, और अगर है तो क्या आपने उसमें दरारें डाल दी? देखें जी, पाकिस्तान की आवाम ने 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बड़ा ही वोट चूम कर जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाले थे इन लोगों के लिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 4.5 साल की तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में पिछले 4.5 सालों में फाकों, डाकों, धमाकों और नाकों के अलावा कुछ नहीं आया। और सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ दौर को आज लोग याद करना शुरू हो गए हैं इन दोनों पार्टियों की नाअहली की वजह से। उस दौर के अशियाए खुर्दोनोश से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी की आप प्राइसेस को अगर आप लें और आज आप 4.5 साल की नून लीग और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को देखें तो आवाम बिल्कुल नक्को नक हो चुकी है। और पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि इन दोनों पार्टियों की किस्मत के हाथों अगर किस्मत सुधर सकती है तो वो हमज़ा शहबाज की सुधर सकती है, वो हसन नवाज़ की सुधर सकती है, वो हुसैन नवाज़ की सुधर सकती है, वो बिलावल भुट्टो की सुधर सकती है, वो गनवा भुट्टो की सुधर सकती है। वो किसी रत्ते अमराल के ज़हूर कुहाटी की नहीं बदल सकती, ना वो किसी हाजी तारिक की रत्ते अमराल की बदल सकती है, ना वो किसी गरीब और मस्कीन सादकाबाद मुस्लिम टाउन के रहने वाले राजा फयाज या नफीस खान की बदल सकती है। ये तो आप यहाँ पर शेख रशीद वाली बोली बोल रहे हैं। सर, शेख रशीद वाली बोली नहीं है। आवाम बिल्कुल इन दोनों पार्टियों से पुरबाश हो चुकी है। और अब मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं लैंड क्रूज़र की या किसी महलात की सियासत का कायल नहीं हूँ। मुझे आप भी जानते हैं और आवाम भी जानती है, मैं गली महल्ले में रहता हूँ। आवाम फैसला कर चुकी है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को अपना लीडर और अपनी रूलिंग पार्टी चुनना है। आवाम फैसला कर चुकी है। यहाँ एक साहब बात करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ वक्त चैनल का कि जिन्होंने आज दूसरी दफ़ा एजाज़ खान जाजी साहब को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया। तो जलसे के हवाले से जिस तरह से खान साहब और फैज़ल हसन चौहान साहब, राना शौकत साहब दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, गली कूचों में जा रहे हैं, हर वक्त ना तो ये ख़ुद सुकून से बैठ रहे हैं और ना हमें वर्करों को सुकून से बैठने दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है रब्बुल आलमीन से कि रावलपिंडी को जगा दिया इन्होंने और रावलपिंडी जाग चुका है। इंशाअल्लाह ये तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी गढ़ बनेगा और ये जलसा तारीख़ी होगा। रावलपिंडी की तारीख़ में इससे पहले जलसा नहीं हुआ होगा। जिस तरीके से हमारे कायदीन ने मेहनत की है और हम मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद मैं खान साहब से एक सवाल करता हूं कि अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार आप एजाज़ खान जाजी के बड़े मद्दाह हैं। तो मैंने ये देखा है कि दिन रात ये लोग एजाज़ खान जाजी साहब स्पेशली और चौहान साहब मिडिल क्लास और गरीबों की आवाज़ बने हैं। तो लोग सवाल ये करते हैं कि खान साहब आप जब भी किसी के साथ चलते हैं वो इक़्तिदार में आता है, उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं। और नून लीग को छोड़ने की वजह बताएं कि आपने नून लीग को क्यों छोड़ा जनाब एजाज़ खान जाजी। वो वैसे पहले बता तो चुके हैं कई दफ़ा, चले बता दीजिए कि नून लीग को आपने क्यों छोड़ा था। नून लीग जब मैं समझ गया कि नून लीग की मुनाफ़कत मेरे सामने आ गई और ये ज़ाहिर हो गया कि एक जोड़ी चेंज हुई है, जिस तरह मुशर्रफ और फजलुर रहमान की जोड़ी चल रही थी, इसी तरह जब इलेक्शन हुए जनरल और फ़ौरन बाद जरदारी और नवाज शरीफ की जोड़ी की सूरत में
یہ ان کی منافقت بھی سامنے آ گئی. جھنڈا وہی یا اسی جھنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی میاں کی منافقت کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے میڈم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو مقامی مینارٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے اب تک کیا کیا؟ جی ہم نے تو کامیابی کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ ہیں خان صاحب کے، اور پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جنہوں نے مائنارٹیز کو ایک پراپر پلیٹ فارم دیا ہے، اور ان کے ساتھ خان صاحب نے ہمیں ایک مین سٹریم میں لا کے ایکول رائٹس دینے کا پرومس کیا ہے. اور پاکستان کی مائنارٹی آج انہوں نے یہاں تک کہا ہے، انہوں نے جو پراپرلی ہمارا مائنارٹی کا ونگ بن چکا ہے اس میں ہم پراپرلی کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری لیڈیز بھی آ چکی ہیں. حالانکہ مائنارٹی میں بہت کم لیڈیز آتی ہیں، لیکن اس پارٹی نے پاکستان کی آج تک آپ دیکھیں پیپلز پارٹی آئی، اس میں نون لیگ والے آئے، لیکن وہ رائٹس دینے کا کبھی کسی نے پرومس نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا جو خان صاحب نے کیا. اور میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو آگے جب پارلیمنٹ میں آئے گی تو مائنارٹیز کو پراپرلی ایکول رائٹس دیے جائیں گے. بڑا ویلڈ ویسے کویسچن ہے کہ وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب خود بھی کہا کرتے تھے لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، وڈیرے ہیں، تو وہ تو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے اندر آپ کسی کو آنے سے روک نہیں سکتے، ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن ان کو سر پہ تو بٹھانا اور بات ہے نا جی. لیکن آپ یہ ہے کو تو نہیں وہاں پہ بٹھایا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب پارٹی ٹکٹ تقسیم ہونے کے حوالے سے باری آئے گی تو انشاءاللہ میں یہاں پہ کم از کم اعلان کر دوں کہ میں پچھلے 4.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر مڈل کلاس عوام کی سروائیول کی، ان کی عزت اور ان کے وقار کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس وقت بھی ہم یہ جنگ لڑیں گے کہ پارٹی کے اندر جینین سیاسی کارکن کو، چاہے وہ اس کا کسی غریب کلاس سے تعلق ہے، چاہے اس کا امیر کلاس سے تعلق ہے، چاہے اس کا مڈل کلاس سے تعلق ہے، اس کو عزت، اس کو وقار، اس کو عہدہ اور اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. ہم اس کی جنگ لڑیں گے اور ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ عمران خان کو ہم نے بچانا ہے، کیونکہ پاکستان کی 65 سالہ ہسٹری گواہ ہے کہ ہر برسے اقتدار آنے والے لیڈر اور ہر برسے اقتدار آنے والی پارٹی کو کچھ ایسی جونکیں، کچھ ایسے مچھندر، کچھ ایسے مگرمچھ ہیں اس پاکستان کے اندر کہ جو اس پارٹی کو اپنے سرمایے، اپنے کروڑوں اور اربوں روپے کے پیسے سے اور اپنی گاڑی اور اپنے محلات کے لشکارہ دکھا کر اس پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پاکستان کے نظریے کے علمبردار ہیں، ہم عمران خان کی عزت اور وقار کے علمبردار ہیں. ہم عمران خان اور تحریک انصاف کو پارٹی ٹکٹ تقسیم ہوتے ہوئے بھی اور اقتدار میں آ کے بھی خراب ہونے نہیں دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ. آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے اشارتاً، ان میں سے اکثر کی یہاں اس وقت تصویریں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کو حق ہے پارٹی کے اندر آنے کا، لیکن جب پارٹی ٹکٹ تقسیم ہوں گے آپ بھی ادھر ہوں گے، ہم بھی ادھر ہوں گے. میں نے آپ کو برملا کہہ دیا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کو خراب نہیں ہونے دینا. تحریک انصاف سے پاکستان کی 18 کروڑ عوام نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، اور ہم بھی رولنگ پارٹیاں چھوڑ کے اس دور میں کہ جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، ہم نے عمران خان کو اپنا قائد بنایا تھا کہ ہم نے اس پاکستان کے اندر سے سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، وڈیروں کی اور نوسر بازوں کی سیاست کہ جو ہر رولنگ پارٹی کے اندر آ کے اس کے اقتدار کے اوپر، اس کے سٹیج کے اوپر، اس کی مرکز اور صوبے کی قیادت کے اوپر، اس کی ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں کے اوپر، اس کی سینٹ کی سیٹوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے ودن تحریک انصاف انشاءاللہ. میں قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ قوم 27 مئی کو اس لیاقت باغ میں آ کے عمران خان کا ساتھ دیں اور اس جلسے کو کامیاب کریں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک لوکل عوام ہیں اور جلسے کو کامیاب کریں گے، اور اس جلسے کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے تو عمران خان ملک کے لیے ایک اچھا مسیح بنے گا. اور فائنل بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 4 سال پہلے جب اعجاز خان جازی اس پارٹی میں شامل ہوئے تو میں نے خان صاحب پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ اس پارٹی میں چلے گئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹرین پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی لائٹیں ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا آج میں جازی خان کا مشکور ہوں اور اس کی عزت افزائی کرتا ہوں کہ اعجاز خان جازی کا بہت اچھا فیصلہ ہے،
اور موجودہ پوزیشن میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میرے ساتھ جی اس وقت ایک رہنما بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے جو ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے آئے، حاجی ملک پرویز افغان. آپ یہ بتائیے جی آپ کیوں ایک برسر اقتدار پارٹی کو چھوڑ کے، اور آپ کا تو بڑا یہاں پہ نام تھا مسلم لیگ نون میں، اور آپ چھوڑ کے تحریک انصاف میں آ گئے ہیں اور اس کے کراؤڈ میں کا حصہ بن گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم دوستوں کو ٹائم دیا تحریک انصاف کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے بھرا میرا چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو 8 سال ہم نے مشرف کی جو آمریت تھی اس کا مقابلہ کیا، اس میں بھی ہم گھبرائے نہیں. لیکن پاکستان مسلم لیگ کے ان 4 سالہ دور اقتدار میں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر میاں صاحب نے آج امیر مقام کو لینا تھا، آج کاف لیگ کے ان لیڈروں کو لینا تھا، تو آج سے 4 سال پہلے لے لیتے، تاکہ پاکستان مسلم لیگ ایک تو یکجا ہو جاتی، دوسرا ہم پر زرداری مسلط نہ ہوتا، گیلانی مسلط نہ ہوتا، آج اس ملک کی یہ تباہی حالی نہ ہوتی، اس ملک کا غریب آدمی آج 3 وقت کی روٹی کو نہ ترستا. میرا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کے سے یہی سوال ہے کہ آیا اس ٹائم آپ لوگوں نے کیوں ان لوگوں کو نہیں لیا، چودھری شجاعت کو نہیں لیا، پرویز الہی کو نہیں لیا. پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کے لیے سب سے بڑی بات ہماری یہ تھی کہ جب ہم نے 4 سال عمران خان اور نواز شریف کا آپس میں کمپیریزن کیا، تو ہمیں عمران خان میں وہ قوت نظر آئی جو ہمیں کسی وقت میں ذوالفقار علی بھٹو میں 1971 میں ہمارے بزرگوں نے بتایا نظر آئی تھی. اس لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جیسے چوہان صاحب نے کہا ہے نا، انشاءاللہ مڈل کلاس کے لوگوں کو بھرپور طریقے سے نمائندگی دے گی، کسی کا حق نہیں مارے گی. بہت شکریہ. جیسا کہ کہا جا رہا تھا، گھر کی بات کی جا رہی، تو انشاءاللہ 27 کے جلسے میں یہ قلعہ اور اس کا ملبہ بکتا ہوا انشاءاللہ یہاں پہ نظر آئے گا. اور اس کی پہلی اینٹ، یہ 27 کا جو جلسہ ہے اس میں نون لیگ کا جو قلعہ تھا، جس کو گھر کی بات کی جا رہی تھی، قلعے کی بات کی جا رہی تھی، اس کا ملبہ انشاءاللہ یہاں بکے گا. اور ایک نئے قلعے کی بنیاد کی پہلی اینٹ انشاءاللہ عمران خان خود رکھیں گے، اس کی پہلی اینٹ خود رکھیں گے. اور اس کے بعد پنڈی کی یہ قیادت، یہ فیض الحسن چوہان صاحب، جازی خان صاحب، ملک پرویز صاحب، رانا شوکت صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم گھروں سے پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کام ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن ایک سوال میں فیض الحسن چوہان صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے ورکر آف پاکستان تحریک انصاف میں ایک گیپ دیکھ رہا ہوں ٹکٹس کے حوالے سے، یا آپ کے امیدواروں کے جو الیکٹ ہونے ہیں ان کے حوالے سے، کہ ایک گیپ دیکھ رہا ہوں، ایک نظریاتی گیپ مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس گیپ کو کیسے کور کیا جائے گا، یا آپ لوگ اس کو کس طریقے سے ایسا سمیٹ کے لے کے آئیں گے کہ یہ مکمل ایک گیپ، ایک نظریاتی اختلاف نظر آ رہا ہے مجھے. ایک بیسک جو پرانے ورکرز تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک عرصے سے چمٹے ہوئے ہیں، یا جو، لیکن اس کا جواب ہمیں تھوڑا سا گیپ نظر آ رہا ہے. وہ گیپ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے. شاہ صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جو پرانے لوگ آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن ہیں، جن کو آنے والی نسلوں سے پیار ہے اور اس ملک سے پیار ہے، اس لیے وہ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. کہ یہ پرانے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے لوگ آتے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ محب وطن ہے. اور انشاءاللہ سر یہ محب وطن نہیں، اصل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو لٹیرے ہیں پہلے انہوں نے جو کیا ہمارے ملک کے ساتھ، اس کا کیا. میں تحریک انصاف کے پرانے ساتھی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو کہہ رہے کہ ہم ایک تبدیلی کے لیے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ کہہ رہے کہ ہم پاکستان کو چینج ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ بحث ہو رہی ہے ٹکٹوں کے حوالے سے اور پرانے ساتھی کے اگنورنس کے حوالے سے. تو کیا آپ لوگ ٹکٹ کے لیے آئے ہیں یا پاکستان میں چینج لانے کے لیے آئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم آج سے 4.5 سال پہلے میں اور جازی خان صاحب تحریک انصاف کے اندر آئے. میرے ہر ووٹر نے، خان صاحب کے ووٹر نے اور دوستوں یاروں نے ہم پہ تبصرہ یہ کیا کہ زندگی کا سب سے ناکام سیاسی فیصلہ، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں یار جب ہمارے پوتے جوان ہوں گے تو پھر اس وقت تحریک انصاف برسے اقتدار آئے گی. اور ہمیں بھی اس وقت یہی نظر آ رہا تھا. ہم نظریاتی بنیادوں پہ آئے تھے. ہم اقتدار کے لیے اعلانہ ہوتا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اقتدار کی پارٹیاں تھیں، ہم ان کو جوائن کرتے. لیکن پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پالیٹکس کے پروسیس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کسی مقام پہ پہنچ کے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اس سلسلے میں اگر ٹکٹ غلط لوگوں کو دیے جائیں گے تو ہم پارٹی کے اندر پارٹی کی بقا کے لیے جو ہے وہ ہم اس کے راستے کے اندر رکاوٹ بنیں گے. دیکھیے جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق مائنورٹی سے ہے،
मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी एक हाउस वाइफ भी थी पहले, देन आई केम इन द मैं बिज़नेस में आ गई। मेरी फैमिली में 85 से लेके अभी तक मेरे इन लॉज में, आप जानते हैं, आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, हम लोग MNS भी रहे, MPs भी रहे, हमारी फैमिली में मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन वो डिफरेंट पार्टी से थे। मेरा यानी पर्सनली आने का मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था कि माइनॉरिटीज़ का एक लफ्ज़ होता है, हमारे लोग की सोच, जब माइनॉरिटी का लफ्ज़ आता है वो लोग ये सोचते हैं कि शायद हम लोग अलहदा हो गए, ठीक है, आइसोलेट कर दिया है। लेकिन मेरा आने का मकसद ये था कि अपने लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि माइनॉरिटी का मतलब है कि हम लोग तादाद में थोड़े हैं, हम हैं पाकिस्तानी लेकिन हम तादाद में थोड़े हैं। इसलिए मैंने इनकी प्रेजेंटेशन के लिए मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारा इलेक्शन भी नहीं होता, हम लोग तो इलेक्ट होके आते हैं। नहीं, हमें नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तरीके इंसाफ की और कायदे तरीके इंसाफ इमरान खान साहब की माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो पोजीशन है कि वो एक आम रेडी वाले को भी खड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो जीतेगा। और हम खान साहब, मेरे से किसी भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अर्सा पहले एक क्वेश्चन किया था, तो मैंने वहाँ पे ये जवाब दिया था कि बजाय इन मुनाफिकों का मिनिस्टर बनने से खान साहब की पार्टी का वर्कर बनना मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। अभी बात हुई यहाँ पे, राना शौकत साहब ने शायद ये फरमाया था कि बाहर से कोई लोग नहीं आ रहे इस जलसे के लिए, रावलपिंडी डिवीज़न के ही लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल गिलगित बल्तिस्तान बैठे हैं, ये मौजूद हैं। उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि मैं 2000 लोगों को लेके गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ, जहाँ रावलपिंडी के मुख्तलिफ होटलों और घरों में वो लोग ठहरे। क्यों जी, ये बात दुरुस्त है? मैं इस बात को वाज़ह कर दूं कि ये जो सामने साहब बैठे हुए हैं ये बेसिक लोकल यहाँ के रहायशी हैं। ये इनकी अक्सरियत जो तादाद है पिंडी शहर में ये रहते हैं। अगर उनके चंद मेहमान या कोई लोग अगर होटलों में आके ठहर गए, आपने कहा 2000 बंदा होटलों में तो खैर नहीं ना शाह साहब ठहर सकता ना, ये भी तो आप बात हमारे पे ना लगाए ना। ये इनके चंद दोस्त जो अभी उन्होंने वाज़ह भी किया है कि अच्छा, रही बात अगर मुल्क से आने की लोगों की, देखें कोई खुशी से कोई आता है, चाहे कराची से आए चाहे लाहौर से आए, वो हर बंदे का अपना एक ज़ाती हक है, ठीक है, आना भी चाहिए, क्योंकि ये एक खाली कोई पिंडी का जलसा तो नहीं, ये पूरे मुल्क का जलसा है। तो जो इनकी वजाहत वो यही है कि इनके चंद लोग होटलों में ज़रूर ठहरे हैं, हज़ारों की तादाद में। मैं इस हवाले से बात करूंगा, जैसे ये भाई थे, अगर मैं पुख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, 3,34,000 NA55 में वोटर हैं, 35,000 वोटर सिर्फ पुख्तून बरादरी से। अगर मैं कहूँगा कि मैं अपनी पठान बरादरी को लेके आऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेशावर से लेकर आऊँ, हम बेसिकली आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि मैं नज़रियाती कारकुन हूँ, हम इक़्तिदार में आएंगे तो तब्दीली की बात करेंगे। मैं इमरान खान का नज़रिया लेकर आया हूँ, तालीम, कानून और फौरी इंसाफ जो होगी तो हम नज़रिया हमारा तभी पूरा होगा जब हमें मौका दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा तल्लुक़ तहरीक इंसाफ लेबर विंग से है और जितने भी मज़दूर हैं, आप यकीन जानें कि छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, ख्वांचा फरोश, आज उन्होंने मुझे कहा जी हमने इतवार को मुकम्मल जो है ना वो छाबे बंद करके, रेड़ियाँ बंद करके जलसे में शिरकत की। मेरा नाम राशिद महमूद है, 9-10 साल से तहरीक इंसाफ में हूँ मैं, और मुझे यकीन है कि अगर जाजी खान जैसे बंदे अगर तहरीक इंसाफ में रहें, जिद में इतना सब्र है, तो मेरे ख्याल में इनको कोई पिंडी में हमें हरा नहीं सकता। सर बात ये रियल है कि लियाकत बाग एक तारीखी जगह है, बिल्कुल बहुत अहमियत की अमल है, लेकिन इमरान खान वो हस्ती है, वो ग्रेट लीडर है जिसने यादगार में भी जलसा करके दिखाया, जिसने बलूचिस्तान में जलसा करके दिखाया कि जहाँ पे मतलब कोई भी नहीं कर सका जलसा, कराची में करके दिखाया। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये लियाकत बाग इंशाल्लाह 27 मई को आप देखेंगे कि अल्लाह को कम से ये बहुत आगे जाएगा और इंशाल्लाह कामयाब होगा। शाह साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले मुझे ये कहा था, ये आपने बंदे बैठे आपने एक क्वेश्चन किए थे 2-3, आपको इमरान खान की रैशगाह नज़र आ रही है जिसका वो टैक्स पे करता है, आपको वो रायवंड के महल नहीं नज़र आते? नहीं, आपको वो रायवंड के महल नज़र नहीं आ रहे जिसके ऊपर जो है वो टैक्स 5,000 रुपया पे करता है, ठीक है? देखिए जी, मैं तो आपने जब गुफ्तगू शुरू की तो आपने एक हिस्ट्री बयान की कि लियाकत अली खान साहब की शहादत यहाँ हुई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत यहाँ हुई, तो हम तो भाई जी साफ सी बात करते हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, ना तो हम दूध पीने वाले मजनू हैं, ना हम चूरी खाने वाले मजनू हैं, हम खून बहाने वाले, हमारी हिस्ट्री इस पिंडी के अंदर शायद है, हम मारे खाने वाले, खून बहाने वाले, कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त करने वाले मजनू हैं।
हमारा ये नारा है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। कि आप अभी भी समझते हैं कि जिनको हम आवाम 2-2 3-3 बार इक़्तिदार में ला चुके हैं, हम उन्हें लाएं तो हम तब मुहिब्बे वतन हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें। और मैं अपने कायदीन से ये पूछता हूँ कि 27 मई के जलसे के बाद वो सियासी मंजर आम क्या देखते हैं, पिंडी का माहौल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं 27 मई के जलसे के बाद? मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का माहौल चेंज हो चुका है और इंशाल्लाह ताला इस जलसे के बाद ये समझ लें कि पूरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गढ़ बन जाएगा इंशाल्लाह। एग्जैक्टली बिल्कुल यही होगा, ये तो देखा जाएगा यहाँ पे। और आप जिस तरह बात आपने शुरू में की कि लियाकत अली खान साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यहाँ पे जो मर्डर हुआ, तो मैं तो एक ही पैगाम देती हूँ, पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, माँ और बहन और बेटियों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब से ख़ास तौर पर सवाल दो हिस्से हैं इसके। एक तो ये कि क्या अगर रेडी वाले को जैसे आपने कहा टिकट दिया जाता है तो उसकी हमारे कायदीन भरपूर उससे तावन करेंगे या वहाँ भी ग्रुपिंग हो जाएगी? एक बात। दूसरी बात यह कि इंशाल्लाह बरसर इक़्तिदार आने के बाद जब हम निज़ाम को तब्दील करने ठीक करने की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के मफादात को ठेस पहुँचना यकीनी बात है। उस सूरत में आपका लाए अमल वहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से उसको सॉल्व करें? जी शाह साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह हमारे दूसरे भाई से जनाब ने क्वेश्चन किया कि आप गिलगित से या 4000 बंदा या इस तरह, तो ये पिंडी शहर जो ना इसमें हर जना मतलब किस्म के जो ना लोग रहते हैं। यहाँ पठान भी है, बलोच भी है, हर किस्म के है और यहाँ की इसकी वोट भी है, सब कुछ है। मैं ख़ुद पठान हूँ, मेरा मर्दान से ताल्लुक़ है, मेरा शनाख्ती कार्ड यहाँ का बना हुआ है, वोट मेरा यहाँ का है। यहाँ पठानों का बहुत ज़्यादा भी वोट है और हर जगह का मतलब बलूचिस्तान वाले जितने भी है यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है सबका माशाल्लाह बहुत गैदरिंग भी है, बहुत वोट है। तो इंशाल्लाह एक तो ये कि जो ना हम ये नहीं अभी हम ये तहरीक इंसाफ वाले हमारा माइंड और हमारा ज़हन इस तरह इंशाल्लाह और हमारी जिस तरह इनका सोच है तो इन्होंने इस तरह जो ना हमारे ये छोटे तबके और हम मामूली से कारकुनों को जो ना जिस तरह किया है तो इंशाल्लाह हम जो ना ये जलसे की जो काल है इंशाल्लाह ये हमारे जाजी खान साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, राना शौकत साहब, ठीक है। तो मैं मुख्तसर तौर पर तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद जो ना एक मामूली सा कारकुन हूँ, PP11 का सीनियर नायब सदर जो ना मैं काम कर रहा हूँ। यकीन माने जब छोटा सा जलसा भी होता है या कन्वेंशन होता है तो मैं जब कॉल देता हूँ तो मामूली से टमाटर बेचने वाला और आलू प्याज रेडी बेचने वाला वो भी अपना जो ना इस सुनामी के लिए जो ना इसके लिए तब्दीली के लिए वो अपना ठिया बंद करके और इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आज के दीवाने आम में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और उनके कारकुनों में जोश व वलवला पाया जाता है। वो ये साबित करता है कि 27 मई का ये जलसा वाक़अतन एक तारीख साज जलसा होगा। आइंदा हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।